بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نماز فجر کے وقت سورت محمد پڑھا کرتی تھی۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نور کے نزول کا وقت ہے۔ جب پوری دنیا غفلت کی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے نیک بندے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی جو ہر روز نماز فجر کے وقت اٹھتی، وضو کرتی، اپنے رب کے حضور عاجزی سے کھڑی ہوتی اور خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا، اس کی آنکھوں میں خوف خدا کے آنسو تھے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں سے زیادہ اپنے رب کی رضا کو اہم سمجھتی تھی۔ اس عورت کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو انسان اپنے دن کا آغاز اللہ کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، ترجمہ، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھا کر اس وقت کی عظمت اور برکت کو واضح فرمایا۔ فجر کا وقت ایسا مبارک وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے، اولیاء کرام اور نیک لوگ ہمیشہ فجر کے وقت عبادت، ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، ترجمہ، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت میں خاص نورانیت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندے کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ جو انسان صبح کے وقت اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس کے دل کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی کو برکت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ اپنے دن کی ابتدا قرآن پاک سے کرتے تھے تاکہ پورا دن اللہ کی رحمت اور حفاظت میں گزرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا اجر ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی ان نمازوں کے لیے حاضر ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی اجر کے وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سوچئے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کی حفاظت فرمائے تو پھر اس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرے گا اس کا پورا دن خیر و برکت میں گزرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک خاص صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا قانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، ترجمہ، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ آیات ان خوش نصیب بندوں کی شان بیان کرتی ہیں جو رات کے آخری حصے اور فجر کے قریب اپنے رب کے حضور جھکتے تھے، استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو فجر کے وقت روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہوتی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ فجر کا وقت دراصل وہ قیمت تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔
لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس مبارک وقت کو غفلت اور نیند میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ والے اسی وقت کو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ترجمہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو بندہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنی رحمت، برکت اور فضل کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے کہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت عبادت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندہ چند لمحے اللہ کے لیے نکالے اور بدلے میں فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بے شمار نیک خواتین کا ذکر ملتا ہے جو فجر کے وقت عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت میں بہت خشوع و خضوع اختیار فرماتیں اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کیا کرتیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو عبادت میں گزار دیتی اور فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کیا کرتیں۔ دیتی ہے فجر کا وقت صرف عبادت کا وقت نہیں بلکہ روحانی سکون، دل کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے۔ جو انسان اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے دل سے پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ کہتے تھے کہ اگر دل بے چین ہو جائے تو فجر کے وقت اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، آنسو بہاؤ اور اپنے رب سے بات کرو، دل کو سکون مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے آغاز میں میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو انسان اپنے دن کی ابتدا اللہ کی عبادت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبق دیتی ہے کہ جو انسان اپنے دن کی ابتدا اللہ کی عبادت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، سکون اور زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے دور میں انسان دنیاوی مصروفیات میں اتنا کھو گیا ہے کہ اس نے فجر کے نورانی وقت کی قدر کھو دی ہے۔ لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں لیکن فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ عورت جو ہر روز فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، دراصل وہ اولاد کی خواہش مند تھی اور اس نے اپنے دل میں اولاد کی خواہش کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے نا تعلق مضبوط کر لیا اور سورت محمد کی تلاوت کو معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو جڑواں بیٹے عطا کیے۔ اس کی زندگی دراصل ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی محبت کا، عبادت کے سکون کا، ذکر کی برکت، خواہشات کے حصول کا اور قرآن پاک کے نور کا۔ اس عورت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اصل سکون مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اصل کامیابی شہرت میں نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا میں ہے، اور اصل خوشی اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو فجر کے وقت اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسانیت کے ہدایت، کامیابی اور نجات کے لیے نازل فرمائی گئی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے دنیا کے اندھیروں میں روشنی پھیلائی، دلوں کو سکون دیا، گمراہ انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی اور بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ جب ایک عورت نماز فجر کے وقت سورت محمد کی تلاوت کیا کرتی تھی تو دراصل وہ قرآن پاک کے اسی نور سے اپنے دل کو منور کر رہی تھی، روح کو سکون عطا کرتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ خصوصاً فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے جس میں روحانی تاثیر اور نورانیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن پاک انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں مگر قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ یہی قرآن کا معجزہ اور اس کی عظمت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کا آغاز بھی اقرا یعنی پڑھیے کے حکم سے ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام علم، شعور اور قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک انسان کے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جو شخص اس کتاب سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث مبارکہ قرآن پاک کی تعلیم اور تلاوت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن پاک سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ صرف قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کے احکامات پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو لوگ پہلے جہالت، ظلم اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے قرآن نے انہیں دنیا کے بہترین انسان بنا دیا۔ اسلامی تاریخ میں قرآن پاک کی مقبولیت اور عظمت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے مگر جب انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا اور وہ اسلام قبول کر کے امت کے عظیم خلیفہ بن گئے۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر تھی کہ ایک سخت مزاج انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے تو کفار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہنے کا مشورہ دیا، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو بے اختیار کہنے لگے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ قرآن کی وہ تاثیر ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور انسان کو ہدایت کے راستے پر لے آتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت صرف روحانی سکون ہی نہیں دیتی بلکہ انسان کے اخلاق، کردار اور زندگی کو بھی سنوارتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی عملی تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحم، عدل، صبر، محبت، سچائی اور عاجزی سب قرآن کے مطابق تھی۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں قرآن پاک نے لوگوں کی تقدیریں بدل دیں۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام اور بزرگان دین قرآن پاک سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور فرماتے تھے کہ اگر دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن سے سیر نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب قرآن پاک کی محبت اور اس کے نور کا اثر تھا۔ قرآن پاک کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، امیر، غریب، ہر طبقے کے لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہو جس میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ ہر دور میں لاکھوں حفاظ قرآن پیدا ہوئے اور آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ قرآن پاک ہر انسان کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کا تعلق انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ صبح کی خاموش فضا، ٹھنڈی ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور اس وقت قرآن کی آواز دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بناتے تھے۔
ان کا یقین تھا کہ دن کا آغاز قرآن سے ہو تو پورا دن برکت، سکون اور خیر میں گزرتا ہے۔ قرآن پاک صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام بھی ہے۔ یہ انسان کو صبر، شکر، تقوی، عدل، محبت، رحم، والدین کی خدمت، سچائی اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ جو قوم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو قوم قرآن سے دور ہو جاتی ہے وہ ذلت اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن الکریم کی ہر سورت اپنے اندر ہدایت، نور اور حکمت کے بے شمار خزانے رکھتی ہے، اور سورت محمد بھی انہی عظیم سورت ہے۔ اس مبارک سورت کا نام محمد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر رکھا گیا، جو اس کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سورت میں ایمان والوں کے اوصاف، کفار کے انجام، جہاد کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی مدد، منافقین کی علامت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس سورت سے خاص محبت رکھتے ہیں اور اس کی تلاوت کو روحانی سکون اور ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سورت محمد مدنی سورت ہے اور اس میں 38 آیات ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کو دشمنان دین کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مسلمانوں کو صبر، استقامت اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تعلیم دی۔ اس سورت کا آغاز ہی کفار اور ایمان والوں کے انجام کے فرق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دشمنی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال بظاہر کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے اگر اخلاص کے ساتھ نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے سے عمل کو بھی عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور اس چیز پر ایمان کیے اور ان کے حالات درست کر دیے۔ یہ آیت سورت محمد کی عظیم بشارتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان لائیں گے اور قرآن و سنت کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کی زندگی میں سکون اور بہتری پیدا کرے گا۔ سورت محمد کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں منافقین کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ سورت مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، عمل اور کردار سے ثابت ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، سچائی اختیار کرے اور ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہے۔ اس صورت میں جہاد کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں جہاد سے مراد صرف جنگ نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس صورت نے مسلمانوں میں قربانی، صرف جنگ نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس صورت نے مسلمانوں میں قربانی، بہادری اور صبر کا جذبہ پیدا کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب یہ صورت سنتے تو ان کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں انسان کے لیے نصیحت موجود ہے، لیکن سورت محمد خاص طور پر ایمان اور عمل کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھاتی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ سورت محمد میں جنت کی نعمتوں کا بھی نہایت خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہ ہوگا اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اہل ایمان کو نیکی کی طرف رغبت دلائی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے مگر جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، قرآن پاک سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا،
اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اسلامی تاریخ میں سورت محمد کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی تلاوت بڑے خشوع و خضوع سے کرتے تھے۔ جنگوں کے دوران بھی یہ سورت مسلمانوں کے حوصلے بلند کرتی تھی۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تلاوت انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے، خوف اور پریشانی کو کم کرتی ہے اور ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ سورت اور مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہوں وہ انسان کے دل کو بیدار کرتی ہیں۔ سورت محمد انہی صورتوں میں شامل ہے۔ اس کی تلاوت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ سورت محمد کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اور اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بار بار ایمان والوں کو صبر، اطاعت اور استقامت کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورت محمد کی تلاوت فجر کے وقت کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے کرنی ہے، کیونکہ سورت محمد کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی رضا، روحانی سکون، رزق میں برکت، گھر کی خوشحالی اور نیک اولاد کی دعا کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور وظیفہ دعا اور عبادت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے کامل یقین، حلال رزق، 5 وقتہ نماز اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کے ساتھ یہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کے آغاز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک اسماء محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں: یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح۔ ترجمہ: اے بہت زیادہ عطا فرمانے والے، اے رزق دینے والے، اے مشکلات کھولنے والے۔ ان اسماء مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ قرآنی دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے: ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اولاد کے لیے مانگی تھی۔ اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وابستہ کرتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت محمد کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت محمد کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت رزق میں برکت اور تنگی دور کرنے کے لیے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مرتبہ پڑھنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے اور پورے گھر کے لیے دعا کریں، اور ممکن ہو تو کچھ صدقہ بھی لازمی دیا کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرنے اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہدایت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس لیے وظیفے کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور روحانی بہتری کے لیے بھی پڑھنا چاہیے۔ جب بندہ اخلاص، صبر اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دراصل قرآن پاک کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک خوبصورت مثال تھی۔ اس کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو نور، سکون اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک انسان کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح محبت، سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہمیں بھی فجر کی نماز کی پابندی، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔